بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ڈیجیٹل وائس اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے سے تم گزرو گے شیطان اس راستے سے نہیں گزرے گا۔ اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے۔ اور ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے مصافحہ اللہ کا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالی عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بادشاہت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرتے تھے کہ تمام دن رات مظلوموں اور غریبوں کو خبر لیتے اور سب کی فریاد سنتے، اور سب کاروبار اور ملکی انتظام بڑی محنت اور احتیاط سے ادا کرتے۔ رات بھر شہر کی گلی کوچوں میں پھرتے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو یا کوئی سپاہی اور چوکیدار غفلت نہ کرتا ہو۔ آپ کی یہ محنت اور بے آرامی دیکھ کر صحابہ نے عرض کی، امیر المومنین، آپ اس قدر تکلیف اور محنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کام حاکموں کے سپرد کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ ریت کی خدمت جو تیرے سپرد کی تھی تو پھر کیا جواب دوں گا؟ ایک دفعہ آپ چلے جا رہے تھے، راہ میں ایک آدمی کے پاؤں پر آپ کا پاؤں پڑ گیا، وہ آپ کو جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا، اے آدمی، کیا تو اندھا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ گئے اور اس سے فرمایا کہ بھائی، اندھا تو نہیں ہوں، قصوروار ہوں، تو میرا قصور معاف کر دے، اور قصور معاف کرا کر آگے قدم رکھا۔ ایک دفعہ آپ کی بادشاہت میں قحط پڑ گیا، آپ نے بڑی محنت اور مشقت سے لوگوں کو بھوک سے بچایا، بیت المال کا سب روپیہ اور اناج خرچ کیا، اور تمام صوبوں کے حاکموں کو لکھ بھیجا کہ ہر جگہ سے اناج بھیجیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 4000 اونٹ اناج کے بھیجے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے دریا کے راستے سے 1000 جہاز اناج کے بھیجے، جن میں 3000 من اناج تھا۔ آپ جہازوں کی دیکھ بھال کے لیے گئے۔ جہازوں کا اسٹیشن مدینہ سے 3 منزل پر تھا۔ وہاں پر بڑے بڑے 2 مکان بنائے اور ان میں اناج رکھا، اور حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ غریبوں اور بھوکوں کے نام رجسٹر میں لکھو اور سب کو آسانی کے ساتھ اناج تقسیم کرتے رہو۔ آپ کے حکم کے موافق بڑی آسانی کے ساتھ اناج تقسیم ہوتا رہا، اور کسی کو اناج کے ملنے میں کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ اور آپ خود روزانہ 20 اونٹ اپنے انتظام سے ذبح کرا کر ان کا گوشت بھوکوں کو کھلاتے، اور جب قحط رہا گوشت، گھی، مچھلی، دودھ، دہی وغیرہ مزیدار چیزوں کا کھانا آپ نے چھوڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے تھے، پروردگار، اپنے رسول کی امت کو میرے گناہوں کی وجہ سے تباہ اور برباد نہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 1036 شہر فتح ہوئے، اور آپ نے 4000 مسجدیں بنوائیں اور 4000 بت خانوں کو توڑوایا، اور آذان کا طریقہ آپ ہی کی رائے کے موافق مقرر ہوا، اور آپ ہی نے پولیس اور چوکیدار وغیرہ مقرر کیے، اور مقدموں کا فیصلہ کرنے والے قاضی یعنی جج مقرر کیے۔ آپ ہی نے درہ نکالا، آپ کے درہ سے لوگ کانپتے تھے۔ آپ ہی نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھانا شروع کروایا۔ کوفہ، بصرہ، کسات، یہ تینوں شہر فوج کے رہنے کے لیے مقرر کیے، اور ہر جگہ بڑے بڑے استنبل بنوائے، جن میں 4,000 گھوڑے اور فوجی لوگ بڑے بڑے سامان کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو 20,000 فوجی کا رسالہ روانہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 5 دن خلافت کی، اور یکم محرم سن 24 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے مطابق 63 سال کی عمر پا کر ابو لولو منافق بے ایمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آپ اپنے معمول کے موافق نماز فجر کے لیے
سویرے ہی مسجد میں گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے تو ابو لولو بے ایمان نے صف سے آگے بڑھ کر آپ کے ایک دم زہر بھری تلوار ماری، ایک کندھے پر، دوسری ناف پر، تیسرے بغل کے نیچے۔ خون نکلنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور نماز نہ پڑھا سکے۔ آپ کو اس بے ہوشی کی حالت میں مکان پر لے آئے۔ اس وقت ابو لولو بے ایمان کے سامنے جو آیا اس پر اس نے حملہ کیا اور 6 آدمی شہید اور 7 زخمی کیے۔ ایک عراق کے آدمی نے اس کو پکڑ کر گرایا۔ جب اس نے دیکھا کہ برے حال سے مارا جاؤں گا تو اس نے خود ہی اپنے چھرے سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور آپ نے ہوش آنے پر نماز پڑھی اور فرمایا یہ کام کس نے کیا؟ کہا گیا کہ ابو لولو نے کیا۔ فرمایا الحمدللہ میرا خون کسی مسلمان کے ذمہ نہ ہوا۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، میرا ان سے سلام کہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر میرے دفن ہونے کی اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ نے اپنا سلام اور پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونا تو میں چاہتی تھی، مگر میں نے وہ جگہ عمر پر قربان کی۔ حضرت عبداللہ نے یہ جواب آپ کو سنا دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے اور ان کا احسان ہے، لیکن جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پھر اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اور اگر وہ پھر اجازت دیں تو میرے نصیب ہو، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ یہ فرما کر آپ رو پڑے۔ صحابہ نے دریافت کی کہ آپ کے رونے اور گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے حساب و کتاب اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ غم اور فکر نہ کیجئے، خدا کی قسم آپ دوزخ کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کیا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کیا، اور تمام ممالک آپ کے انصاف سے بھر گئے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو آپ سے عزت حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذرا مجھے بٹھا، اور بیٹھ کر فرمایا اے رسول اللہ کے چاچا زاد بھائی، جو آپ نے میرے بارے میں حالات بیان کیے ہیں بس اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دینا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں یہی بیان دوں گا۔ اسی وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بیان دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں صاحب یہ بیان مجھے لکھ دیں۔ دونوں صاحبوں نے بیان لکھا اور دستخط کر کے آپ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کے بیان سے میری گھبراہٹ جاتی رہی اور ڈر بھی جاتا رہا، تسلی ہو گئی، اور سب حضرات سے فرمایا کہ اس مبارک پرچے کو میری قبر میں رکھ دینا اور مجھ کو لٹا دو۔ لیٹتے ہی آپ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ امیر المومنین آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا بیٹی صبر اختیار کرو، اللہ کے حکم میں راضی رہو۔ کیا کسی کا باپ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہا ہے؟